ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی اور اس کی عورت ساتھ میں رہتے تھے، جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ آدمی عورت کو برا بھلا کہتا تھا اور اس کی عورت جو ہے وہ آدمی کو برا بھلا کہتی تھی، کیونکہ اس کا آدمی کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کی لڑائی چلتی رہتی تھی اور آپس میں باتیں کرتے کرتے کافی زیادہ لڑ پڑتے تھے۔ اور اس آدمی کے دو بھائی تھے، اور جو دونوں بھائی تھے وہ بھی آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے کہ یہ تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ برا کریں۔ تو وہ جب دونوں باتیں کرتے رہتے ہیں تو ان کا جو دوسرا بھائی ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے، اور سننے کے بعد وہ اپنی عورت کو جا کے بتاتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر رات ہو جاتی ہے، رات کو جا کے اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور چلے جانے کے بعد سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کافی ساری چڑیلیں جو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اور آپس میں باتیں کرنی شروع ہو جاتی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان دونوں کا خون پی لیتے ہیں۔ جب وہ خون پینے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو تبھی ان میں سے ایک کہتی ہے کہ اس طرح ہم خون نہیں پی سکتے، جب یہ گہری نیند میں سو جائیں گے تب ہم ان کا خون پئیں گے۔ تو اس طرح یعنی کہ وہ آپس میں باتیں کرتے رہتی ہیں۔ تو یہ چڑیلیں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو ان کی چائے اٹھا لیتے ہیں اور چائے اٹھا کے پینے کی کوشش کرنی شروع، تب تک دونوں جاگ جاتی ہیں اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ اسی طرح وہ جاتے ہیں اور ان کے گھر میں سموسے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ سموسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ سموسے بھی چڑیلیں نہ کھا جائیں، اس لیے ہم ان سموسوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں چھپا کے، تاکہ ہم صبح اٹھ کے ان سموسوں کو کھا سکیں۔ تو ان کا آدمی کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو کہ ہم اس کو چھپا لیتے ہیں، تو وہ عورت بھی اسی طرح کہتی ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے۔ اس طرح وہ سموسے اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد ایک ٹوکری میں ڈالتے ہیں، ٹوکری میں ڈالنے کے بعد اس کو لے کے ایک صندوق کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کی 4 سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں چڑیلیں رہتی ہیں، اور ان میں سے باتیں کرتے کرتے ان کے پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں، ان کے ماتا پتا بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چڑیلیں بہت خطرناک ہیں، اس سے آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے۔ اس طرح وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ کس طرح ان چڑیلوں کو بھگایا جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ جادو کرتی ہیں اور ان کا خون پینا شروع کر بھی سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ بتاتی رہتی ہیں، جب بتاتی رہتی ہیں تو اس طرح کام چلتا رہتا ہے۔ اس طرح وہ آدمی بھی کچھ سوچتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو وہ پھر جاتے ہیں اور کافی سارے جو ہوتے ہیں سموسے اور چائے وغیرہ پکاتے ہیں، کیونکہ چڑیلوں کو بہت زیادہ وہ پسند ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب چڑیلیں آئیں گی تو ہم ان پہ جو ہے جادو کریں گے اور ان کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح وہ سموسے رکھ لیتے ہیں، اور اس اوپر سے ان کا بھائی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سموسے تو میں لے جاؤں گا، یہ سموسے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یہ سموسے تم نہیں لے جا سکتے۔ تو اس طرح وہ سموسے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑتا ہے۔ اوپر سے وہ ان کی بیٹی بھی آ جاتی ہے، تو وہ اسے سموسے نہیں لے جانے دیتا۔ ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے، ان کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں، اور وہ پیسے کسی کو نہیں بتاتا اور وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اس کے ابو اور امی اپنی بیٹی سے بات کرتے ہیں اور ان کی بیٹی بتاتی ہے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو وہاں پہ چڑیلیں آ جاتی ہیں۔ جب وہ پھر رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ خواب میں ان کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ سموسے جو ہوتی ہیں وہ چوری کر رہی ہیں اور پکا پکا کے دوسروں کو دے رہی ہیں۔ اس طرح جب صبح ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ چڑیلوں کا جو باپ ہوتا ہے وہ 7 سر لگا کے آ جاتا ہے۔ اس طرح وہ بیٹی اور بیٹی ان کے لیے سموسے بناتے ہیں، کیونکہ چڑیلوں کو سموسے بڑے پسند ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں بتاتی ہیں کہ چڑیلوں کو بہت زیادہ سموسے پسند ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ سموسوں کو بہت زیادہ پکاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے امی اور ابو آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہماری 4 بیٹیاں ہیں اور اس طرح ہمارے بیٹا بھی ہے۔ تو بیٹا جب ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس طرح پھر رات ہو جاتی ہے۔ رات کو پھر ان کے امی اور ابو جو آپس میں بات کرتے ہیں کہ آج رات پھر چڑیلیں آئیں گی اور ہم چڑیلوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی بیگم جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس طرح پکڑنا ہے، تو ان کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ چڑیلوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی خاص ترکیب سوچنی چاہیے۔
تو ان کی بیگم بتاتی ہے کہ اس کی ترکیب کس طرح وہ آپس میں کافی ساری ترکیبیں سوچتے ہیں لیکن ان کو کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ان کی وائف ان کو بتاتی رہتی ہے لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ بھی آگے سے بحث کرتا رہتا ہے اور بتاتا رہتا ہے کہ چڑیلوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اوپر سے ان کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور ان کا بیٹا بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ اس طرح ان کی بیٹی بتاتی ہے کہ آج رات کو چڑیلوں کو پکڑنے کا میں نے پکا پروگرام کر لیا ہے اور اس طرح ہم جب رات کو سوئیں گے تو چڑیلیں آئیں گی۔ پھر وہ رات کو جب سو جاتے ہیں تو یہ جو چڑیلیں جو ہوتی ہیں یہ آ جاتی ہیں اور چڑیلیں آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ آج ہم ساروں کا ہی خون پی لیں گے۔ تو وہ خون پینے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے گروپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس طرح ہم ان کا خون پئیں گے، اور پھر وہ کچھ جادو کرنا شروع کرتی ہیں۔ جادو جب کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، میاں بیوی دیکھ لیتی ہے کہ وہ کس طرح جادو کر رہی ہیں، تو چڑیلیں بھی ان کو دوسری چڑیل آ جاتی ہے جو ان کو جادو کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے۔ اس طرح وہ آپس میں بتاتے ہیں کہ اب ان کو پکڑنے کا پکا پلان بنائیں۔ اسی طرح جو تیسری چڑیل ہوتی ہے وہ بھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ اب ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ان کو کہتی ہے کہ میں اب آپ لوگوں کا خون پی لوں گی۔ تو وہ ان کو ڈراتی ہے لیکن وہ ڈرتے نہیں اور آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑنے کے لیے پکی اسکیم سوچیں۔ تو وہ کافی سارے ڈر جاتی ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چڑیلیں بھی آپس میں گروپ بنا کے ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جب وہ سامنے آتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور کسی کنویں میں پھینک آئیں گے۔ تو چڑیلیں بتاتی ہیں کہ ہم اتنی جلدی آپ لوگوں کی جان چھوڑنے والی نہیں ہیں اور ہم آپ کا خون پی کے ہی آپ کی جان چھوڑیں گے۔ اور اس طرح ان کی آپس میں بات ہوتی رہتی ہے اور وہ اس طرح جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو وہ اوپر سے ان کا بیٹا آ جاتا ہے اور بیٹا کہتا ہے میرے پاس کافی سارے پیسے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک کالا بکرا لا دیتا ہوں، آپ بکرے کا خون پی لے اور پی کے یہاں سے دفع ہو جائے۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ ہم اس طرح آپ لوگوں کا خون پینے کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو چڑیلیں آپس میں سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سمجھوتا نہیں کرتی اور وہ ان کو بار بار کہتی ہیں کہ ہم آپ کا خون ہی پکڑیں گے۔ جس طرح ان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ کافی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ باہر جاتا ہے اور کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ خون چاہیے جو چڑیلوں نے پینا ہے، اور چڑیلیں اس طرح اس کے پاس پھر آ جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔